کہ ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو ویورز ہیں جو سعودی عرب میں, دبئی میں, کویت میں, مسقط میں یا مڈل ایسٹ کے کسی بھی کنٹری میں, یو کے, کینیڈا وغیرہ اچھے کنٹریز میں جانا ہے کہ آپ کیسے ٹریول کریں گے اور اس کا فائدہ آپ کو ٹریول ہسٹری میں کیا ہوگا. 2000 ریال سے لے کے 3000 ریال میں آپ اس میں سب کچھ کر کے واپس آ سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا, وہاں سے آپ اپنی اپائنٹمنٹ بھی بک کریں ایمبیسی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, سفیان اسلم سیان آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہے. دوستو جیسا کہ عرفان بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بالکل آفیشیلی طور پر آن بورڈ ہو چکے ہیں, تو ان سے ہم ہمیشہ, جیسا کہ پہلے ہم دو کنٹریز کو کور کر چکے ہیں, جس میں سے ہے البانیہ ہے اور جارجیا کو ہم کور کر چکے ہیں کہ آپ سعودی عرب سے جارجیا کیسے جا سکتے ہیں, دنیا میں کیسے ٹریول کر سکتے ہیں, آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ان ساری ڈسکشن کا, ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو ویورز ہیں جو سعودی عرب میں, دبئی میں, کویت میں, مسقط میں یا مڈل ایسٹ کے کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں, تو ان کو اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائر ہیں, لاکھوں روپیہ ایجنٹس کو دینا ہے. تو اس کے لیے ون اینڈ اونلی سلوشن مسٹر عرفان, جو کہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ساری چیزوں کو ریویل کریں گے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو عرفان بھائی بتائیں, آج ہم کون سے ملک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, کس پہ آپ نے ریسرچ کیا ہے, کون سے کنٹری میں آپ نے وزٹ کیا تھا اور آج ہمارے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں. تو پلیز ڈائریکٹلی مسٹر عرفان. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم جو ملک آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ بڑا زبردست ملک ہے اور اس کا نام ہے جی ایجپٹ. اور ایجپٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں الدنیا, یعنی دنیا کی جو ہے وہ ماں ہے. تو اصل میں دنیا وہیں سے شروع ہوئی. اس کو مصر بھی کہتے ہیں, اس کو اور مصر عربی بھی کہتے ہیں. الدنیا یعنی کہ ایک محاورتاً کہتے ہیں. جی, اس کو الدنیا محاورتاً کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ماں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہسٹری کے حساب سے دنیا میں سب سے قدیم ملک ہے. اور اس کی تاریخ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے تو نبی یوسف علیہ السلام تک آپ جائیں تو اس میں آپ کو مصر کا ذکر ملے گا. نائس, ماشاءاللہ. تو اس کا جو ویزا ہے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے آپ کو ہم 2-3 جو مین سٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ وہاں جا کے کیا کیا کر سکتے ہیں اور آپ کے کتنے اخراجات آئیں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. اچھا, تو اس کا ہمیں تھوڑا بتا دیں پھر کہ ایجپٹ فار ایگزامپل ہم اس کو 2-3 اسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوں گے. ٹریول اینڈ ٹورزم کے اسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں جو میجر فرسٹ ہمارا کنسرن ہے. سیکنڈلی کچھ لوگ آتے ہیں وہ ایگزٹ اینڈ انٹری کے لیے نزدیک ترین ممالک کو چوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگ زیادہ تر جو ریاض میں ہیں یا جبیل دمام میں ہیں وہ بحرین کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ایگزٹ ری انٹری کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے. اور جو میجر امپیکٹ جو ہمارے ناظرین ہمیشہ کیوریس ہوتے ہیں, ہم ایشین پیپل, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا کے جو لوگ, کہ ہم ٹریول ہسٹری میں اگر کل کو یورپ, یو کے, کینیڈا وغیرہ اچھے کنٹریز میں جانا ہے تو اس میں کیا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کی امپورٹنس بتائیں ٹور اینڈ ٹریولزم کے حوالے سے. جی دیکھیں, سب سے پہلے جو بات آتی ہے ٹریول ہسٹری کے حساب سے, اگر آپ دیکھیں تو آپ جب کسی بھی ملک میں جاتے ہیں, جب آپ ان کو اپلیکیشن دیتے ہیں ویزے کے لیے, تو آپ اس کو بتاتے ہیں ویزا آفیسر کو کہ ہم یہاں پہ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں, ہم یہاں پہ سیاحت کے لیے جا رہے ہیں. سیاحت میں آپ کے پاس ہسٹوریکل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ان کو بتانی ہوتی ہیں کہ ہم یہاں جا کے یہ 1 2 4 5 جگہ ہیں یہ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو جو ایجپٹ ہے وہ اس سے بہتر کسی کے پاس ہسٹری نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو قبل از مسیح بہت پرانی ہسٹری ہے. یہاں پہ آپ کو پیرامڈز ملیں گے, یہاں پہ آپ کو دریائے نیل ملے گا جس کا ذکر قرآن مجید سے لے کے تو دوسری الہامی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اور یہ ایک دنیا کا واحد سب سے لمبا دریا ہے جو کہ مصر میں پایا جاتا ہے, اور یہ ایک واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے. باقی دنیا میں جتنے دریا ہیں وہ سب شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں, اور یہ ایک واحد دریا ہے جو جنوب سے شروع ہوتا ہے اور شمال کی طرف جاتا ہے. تو
تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے بتائی ماشاءاللہ. اس ایون لوگ میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں, جو لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں وہ بس بند دماغ کے ساتھ ہو کے آ جاتے ہیں, لیکن وہاں سے کچھ لے کر نہیں آتے. تو عرفان بھائی کی ماشاءاللہ یہ خاصیت ہے, ان کے پاس یہ نالج ہوتا ہے کہ کوئی بھی پلیس ہے اس کی ہسٹری کا بھی نالج رکھتے ہیں, اس کی ٹریول اینڈ ٹورزم کے اعتبار سے کتنی امپورٹنس ہے. تو اس کے علاوہ اور کون کون سی ہسٹوریکل پلیسز ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ کیوز ٹائپ کیا بنی ہوتی ہیں, پیرامڈس ہیں, پیرامڈز ان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو اہرامات گیزا بولتے ہیں. مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پیرامڈز ہیں جو کہ اس وقت کے جو فرعون تھے انہوں نے اپنے لیے بنوائے تھے خاص, جس میں ان کی قبریں تھیں, ان کے مجسمے تھے, اور جو ان کے اپنے بادشاہوں کے لیے مخصص کردہ جو جواہرات ہوتے تھے وہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ دفن کرتے تھے. اس کے لیے آپ کے پاس بے تحاشا ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر, لیکن اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے تو بہت دور چلے جائیں گے. بالکل. مین جو پرپز ہے ہمارا وہ آپ کو ایکسپلین کرنا ہے, صرف اتنا سا کہ آپ کیسے ٹریول کریں گے اور اس کا فائدہ آپ کو ٹریول ہسٹری میں کیا ہوگا. اس کی بھائی سب سے پہلی جو مین چیز ہے, آپ کو اسٹیکر ویزا ملتا ہے. اور جو گلف میں رہنے والے بھائی ہیں, جو سعودی عرب میں رہنے والے بھائی ہیں, ان سب کے لیے یہ بڑی زبردست چیز ہے. ایجپٹ جو ہے وہ ایک تو بالکل عرب ملک ہے, سیم جیسے یہاں پہ نہ آپ کو لینگویج کا کوئی ایشو ہوگا, اور وہاں پہ بہت سستا ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ اگر ایجپٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ ایک ہفتے کا بڑا زبردست ٹور 2000 ریال سے لے کے 3000 ریال میں آپ اس میں سب کچھ کر کے واپس آ سکتے ہیں, ٹکٹ سمیت, انکلوڈنگ ہسٹری بھی. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس. لیکن جو کچھ لوگ وزٹ گھومنا, اس کے لیے جو ایکسپینسز آپ بتا رہے ہیں, بڑے اچھی چیز ہے یہ. بالکل سستا کنٹری ہے, بہت سستا کنٹری ہے, بہت سستا کنٹری ہے, اور بہت اچھا کنٹری ہے. اور وہاں پہ آپ کو نہ لینگویج کا کوئی ایشو ہوگا, کیونکہ عرب ملک میں رہنے والے جتنی بھی بھائی ہیں سب کو عربی آتی ہے تھوڑی بہت بھی, تو وہ بھی وہاں پہ چل کے اپنا گزارا بہترین کر سکتے ہیں. اس میں بہت سستے ہوٹل مل جاتے ہیں آپ کو. 50 ریال میں ایک دن کا ود بریک فاسٹ بڑا زبردست شہر کے بالکل سینٹر میں ہوٹل مل جائے گا. وہ آپ لیں 4 دن کے لیے, 3 دن کے لیے لیں. قاہرہ میں آپ کو ریاض سے قاہرہ یا جدہ سے قاہرہ, یا آپ کو کسی بھی شہر سے قاہرہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے گی. اس میں تبوک ہے, حائل ہے, ہر جگہ سے قاہرہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے گی جو 1.5 سے 2 گھنٹے کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. اور آنے جانے کی جو فلائٹ ہے وہ میکسیمم 1500 ریال 1200 ریال. اگر آپ پری بکنگ کریں تو آپ کو 1000 ریال میں بھی آنے جانے کی ٹکٹ مل جائے گی. اس میں فلائی ڈیل جو ہے وہ ہے آپ کے پاس فلائی ناس ہے, سعودی ایئر لائن ہے, ایجپٹ ایئر ہے, نائل ایئر ہے, ایئر عربیہ ہے. مطلب یہ سب آپ کو 1000 سے 1500 ریال کے درمیان بڑا زبردست آنے جانے کا پیکج دے دیتے ہیں. اور اس میں کھانے پینے کا جو خرچہ ہے وہ آپ میکسیمم بہت اچھا بہت دبا کے کھائیں تو 20 سے 50 ریال ایک دن کے لیے کافی ہیں آپ کے کھانے کے لیے 2 بندوں کے لیے. اور اس کے بعد آپ کو ہوٹل 50 ریال میں مل جاتا ہے ایک دن کے لیے. اور آپ کو جو ٹریول کرنا ہے وہاں پہ ٹیکسی بہت سستی ہے. مطلب آپ ایک ایوریج بھی لگائیں نا تو فی بندہ آپ 100 ریال ایک دن کا لگا کے تو بہترین آپ اپنا گزارا کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو قدیم چیز ہے وہ طور سینا ہے, جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. وہ پہاڑ جہاں پہ نبی موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, وہ آج بھی وہیں پہ ہے, ویسے ہی ہے, جو کہ آپ کو دیکھنے میں بڑی شاندار جگہ ہے. وہاں جا سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد آپ قاہرہ میں آ جائیں گے تو قاہرہ میں آپ کے پاس اہرامات آ جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس میوزیم آ جاتے ہیں. اور ان سب کی جو ٹکٹ ہے وہ تقریباً 50 سے 100 ریال کے درمیان میں ہے, اتنی مہنگی نہیں ہے. مطلب آپ اپنی ٹکٹ لیں, آپ وہاں جائیں, جا کے دیکھیں, کسی کو آپ کو ٹور گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ وہاں پہ ویسے ہی ہے. مطلب آپ جائیں, اپنی ٹکٹ خریدیں اور چلے جائیں. اور اپنا وہاں پہ آپ کو یہ ہسٹری میں جو ہے وہ پیرامڈز ملیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو ایک اضافہ کرتا جاؤں, ایجپٹ میں دنیا کی سب سے پرانی درسگاہ جس کو جامعہ الازہر کہتے ہیں وہ ایجپٹ قاہرہ شہر میں موجود ہے. وہ دنیا کی سب سے قدیم درسگاہ ہے اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر. یہ آپ کو قاہرہ میں ملے گی. پھر قاہرہ میں آپ کو اہرامات ملیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو وہاں پہ 2 جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جو اسلامی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں ایک چیز ہے حضرت حسین علیہ السلام کا جو شرائن وہاں پہ ایک بنایا گیا ہے وہ ہے, اور حضرت سیدنا زینب کی مسجد ہے. مطلب جب وہ لوگ کوفہ سے واپس آئی تھیں تو ان کو وہاں پہ وہ انہوں نے اسٹے کیا تھا, اور وہ ان کی جو ہے جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے مسجد بنائی تھی اور وہاں پہ رکی تھی وہ.
تو یہ نائس بڑی ماشاءاللہ. میں تو کویشچن اندر سے نکالتے میں خاموش ہو گیا ہوں کہ بھائی میں کیا کویشچن کروں. ماشاءاللہ اتنا بنڈل آف نالج, ماشاءاللہ اتنی زیادہ ریسرچ کسی, میرا نہیں خیال کسی بہت زیادہ یہ جو بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں مارکیٹ میں ٹریول اینڈ ٹورزم کے حوالے سے ان کے پاس بھی ہو. تو ماشاءاللہ یہ آپ کو ہماری ویڈیو میں ہمیشہ ایک کیلکولیٹڈ ریسرچڈ انفارمیشن ملتی ہے. تو اچھا عرفان بھائی مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کو بارڈر سعودیہ کے ساتھ کون کون سے لگتے ہیں, کون سا زمینی رستہ ہے, اگر کوئی لوگ اپنی گاڑی پہ جانا چاہتے ہیں, آپ نے چلیں تھرو ایئر تو بتا دیا. اس کے لیے اس کو بارڈر سعودی عرب سے کوئی نہیں لگتا ہے, صرف ایک سمندری حدود لگتی ہے, وہ تبوک سے لگتی ہے. اس میں آپ کو تبوک سے آگے ایک جگہ ہے حگل یا دبا, وہ وہاں سے آپ کو بائی شپ جانا پڑے گا. اگر آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں, آپ اپنی گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں, اور اس میں بہت مناسب سا کرایہ ہے بحری جہاز کا بھی, اور اس کو گاڑی ساتھ کیری کرنے کا بھی. تقریباً 600 سے 700 ریال جو ہے وہ ٹوٹل شپ کا کرایہ ہوتا ہے, جس میں آپ کی گاڑی بھی جاتی ہے, آپ بھی جاتے ہیں. وہ تقریباً 4 سے 6 گھنٹے کا راستہ ہے براستہ سمندر, تو اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے صرف آپ کو ایک گاڑی کی انشورنس کرانی پڑے گی, وہ وہیں بارڈر سے ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپ بائی کار بھی جا سکتے ہیں. اس سے آپ کا جو ہے وہ اپنا ٹریول کا جو خرچہ ہے اور بھی کم ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ بائی ایئر جائیں, اور گاڑی والا وہاں پہ بھی بہت سستا ہے, آپ وہاں سے گاڑی بائی رینٹ بھی لے سکتے ہیں, آپ وہاں پہ ٹیکسی بھی کر سکتے ہیں, وہ کوئی ایسا ایشو نہیں, سیم سیم عرب ممالک کی طرح ہے. تو اس میں اس کا جو ایک بارڈر ہے وہ سوڈان کے ساتھ لگتا ہے, دوسری طرف اس کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے, اور ایک بارڈر اس کا لیبیا کے ساتھ لگتا ہے. یہ 3 ملکوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ سرحد جو ہے وہ رکھتا ہے, اور اس کے بعد سمندری حدود اس کی سعودی عرب کے ساتھ لگتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کب گئے تھے وہاں پر؟ میں جناب 2018 میں گیا تھا, پھر اس کے بعد میں ابھی 2022 میں مارچ میں گیا تھا, اور ابھی میں دوبارہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے جنوری 2025 میں جانے کا. تو اتنا فیوریٹ کنٹری آپ کا؟ مطلب وہ میں دیکھا کافی سعودی بھی کافی زیادہ وہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں. بہت زیادہ. اصل میں آپ اگر جانا چاہیں نا, تو سب سے جو بہترین موسم ہے ایجپٹ میں جانے کا, وہ یا تو آپ جائیں نومبر میں, مطلب اکتوبر کے اینڈ میں اور نومبر کے شروع میں, یا پھر آپ جائیں مارچ میں. مطلب ایک بڑا ماڈریٹ سا موسم ملتا ہے نا آپ کو وہاں پہ. مطلب موسم وہاں بھی ایسے ہی ہے, سردی گرمی والا. مطلب آپ کو گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ملے گی, آپ کو مطلب مزہ نہیں آئے گا ٹورزم کے حوالے سے, سیاحت کے حوالے سے. تو اگر آپ ان 2 موسموں میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت زبردست مزہ آنے والا ہے. اگر آپ گرمیوں میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے شرم و شیخ یہ ایک بڑی زبردست ان کی سیاحت والی پوائنٹ ہے اس کا, سمندری حدود کے ساتھ. وہ بہت زبردست بیچز ہیں, وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اگر گرمی میں جانا چاہیں تو. اچھا اب چلیں ہم ڈائریکٹلی پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ہمیں کیسے اپلائی کرنا ہے اس کا ویزا, کون کون سے ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے, اور کتنی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے, کون سی ویریفیکیشنز کی ضرورت ہے, یہ ہمیں بتائیں آپ ناظرین کو جو میجر اس کا پارٹ ہے. سفیان بھائی اس میں ایسا ہے کہ نہ کسی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے, نہ آپ کو اس کے لیے کسی ایگزٹ انٹری کی ضرورت ہے. اس کے لیے اس کے 2 طریقے ہیں بیسیکلی. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ امبیسی سے, ادھر ریاض امبیسی سے ویزا لے لیں, وہ آپ کو 2 دن میں ویزا دے دیتے ہیں. اس کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کا ایگزٹ انٹری ہونا چاہیے, پاسپورٹ اوریجنل ہونا چاہیے جس کی 6 ماہ سے زیادہ میعاد ہو, اور آپ کا جو اقامہ ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ ویلڈ ہو. یہ 3 شرائط اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو آپ امبیسی سے اپائنٹمنٹ لیں, آپ جا کے ڈاکومنٹس جمع کرا دیں. ڈاکومنٹس میں صرف ایک سمپل سا فارم ہے, ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا, وہاں سے آپ اپنی اپائنٹمنٹ بھی بک کریں امبیسی کے ساتھ, اور امبیسی کا فارم ڈاؤن لوڈ کر کے فل کر کے تو وہ آپ اس کے ساتھ آپ ایک ایگزٹ انٹری لگائیں, ایک اپنی 2 تصویریں لگائیں, اور اپنا پاسپورٹ دیں ان کو, اور اقامے کی فوٹو کاپی دیں. یہ 4 چیزیں وہ آپ سے لیں گے, اور آپ سے اس کی جو فیس وہ چارج کریں گے وہ 230 ریال اس کی چارجز ہیں ویزا کے. لیکن امبیسی والے 250 ریال لیتے ہیں, وہ 20 ریال اپنی سروس چارجز کاٹتے ہیں تقریباً. تو وہ 250 ریال میں آپ کو 3 مہینے کا ویزا دیتے ہیں, جس میں آپ 1 مہینے کے لیے ایجپٹ میں رک سکتے ہیں. مطلب اس کی ویلیڈیٹی جو ہوتی ہے وہ 90 ڈیز ہوتی ہے, جو سٹے ہوتا ہے وہ 30 ڈیز کا ہوتا ہے. ایگزٹ انٹری مطلب اس میں آپ نے کرنی ہوتی ہے 30 دن کے اندر. ملٹیپل نہیں, وہ آپ کو پہلی دفعہ امبیسی سے سنگل ہی ملتا ہے. تو اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گلف میں رہنے والے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی گلف کی کنٹری ہو, آپ کے پاس اقامہ والڈ ہے, آپ اپنی ایگزٹ انٹری لگوائیں, اپنی ریٹرن ٹکٹ لیں, اور اپنا ایئرپورٹ سے آپ کو $30 میں آن ارائیول ویزا ملے گا, اور وہ بھی اسٹیکر ویزا ہوگا.
مطلب آن ارائیول بھی وہ آپ کو 30 ریال کا اسٹیکر ویزا لگا کے دیں گے، اور پھر اس یہ کے تو زیادہ سستا پڑ جاتا ہے میرا خیال ہے ہاں جی، لیکن اس میں یہ رسک ہوتا ہے کہ اگر ویزا آفیسر وہاں پہ یا آپ کا بورڈنگ والا جو ہے یہاں پہ آفیسر وہ سیٹسفائی نہ ہو آپ کی اپلیکیشن سے یا آپ کے جانے سے، تو وہ آپ کو ڈپورٹ کر سکتا ہے، آپ کی ٹکٹ ضائع ہو سکتی ہے. چانسز کم ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی چانس. تو اس کے بعد آپ اپنا ریٹرن ٹکٹ لیں اور بورڈنگ کرائیں اور چلے جائیں. سمپل سا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پھر میرا خیال ہے موسٹ کلوزسٹ اور موسٹ ایزیسٹ اور موسٹ بیوٹیفل پلیس ہے اور موسٹ ہسٹوریکل پلیس ہے. جیسے آپ نے اور موسٹ چیپسٹ اسٹیٹ بھی ہے، چیپسٹ اسٹیٹ بھی ہے. بالکل. اور اس میں جیسے آپ نے اتنے انبیاء کا ذکر کر دیا، اور ہم قرآن میں بھی اکثر پڑھتے رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام یہاں پہ مصر کے بازاروں میں بکے، اور لمبی چوڑی ماشاءاللہ ہسٹری ہے مصر کی. مطلب اس میں اگر آپ ایک چیز کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ویڈیو بہت لمبی چلی جائے گی. انشاءاللہ پھر کسی دن اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی اور ڈیٹیل بھی آپ کو دے سکتے ہیں. لاسٹلی میں صرف چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کی خاطر 2 طریقے ہیں. ایک آپ بائی ایئر جا سکتے ہیں آن ارائیول ویزا ٹکٹ لے کے ڈائریکٹلی، تو اس میں رسک ہو سکتا ہے ریجیکشن کا ٹو سم ایکسٹینٹ. اور بیٹر یہ ہے کہ آپ امبیسی میں لیں، اپوائنٹمنٹ لیں. اس کے لیے آپ نے بتایا 6 منتھ اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے، آپ کا پاسپورٹ اوریجنل لیں گے، دوسرے دن آپ کو وہ آپ کا ویزا دے دیں گے. صرف اس میں ایک ہی چیز جو مین وہ دیکھتے ہیں ایگزٹ ری انٹری اور آپ کا پاسپورٹ. اور اس کی آپ نے فی کتنی بتائی ہے؟ اگر آپ امبیسی سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو 250 ریال چارج کرتے ہیں. اگر آپ آن ارائیول لیتے ہیں تو وہ آپ کو $30 میں آپ کو ویزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو عرفان بھائی، ماشاءاللہ زبردست ایک انفارمیشن تھی آج کا جو ٹاپک تھا مصر کے حوالے سے. تو دوستو اگر آپ بھی ٹریول اینڈ ٹورزم کا شوق رکھتے ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ کا فوکس یہ ہے کہ آپ مڈل ایسٹ میں رہتے ہوئے ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ضرور جڑیے رہے. ہمارے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیے، اپنے کمنٹ کریے کہ آپ کون سے کنٹری میں جانے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ لے کر آئیں گے. اور کوئی کویسچن ہو ٹیکنیکل لحاظ سے وہ بھی ہم سے پوچھیں. انسٹاگرام پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیشن ارینج کرایا جائے عرفان بھائی کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو عرفان بھائی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جامع، چیپسٹ اور بالکل گڈ انفارمیشن کے لیے. تھینک یو ویری مچ عرفان بھائی. تھینک یو ویورز. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں، سپورٹ کرتے رہیں، لائک شیئر کمنٹ فالو وغیرہ کرتے رہیں. اللہ حافظ.